أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اے میرے مولا عشق نبی کی خوشبو کریا ہے جہاں بھی رکھ دے. عشق نبی کی خوشبو کریا ہے جہاں بھی رکھ دے. الفت میں دل بسا دے, الفت میں دل بسا دے. دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 مولا.
نبی کے در پر جس دم ہو یہ غدا کر بیٹھی نبی کے در پر جس دم ہو یہ غدا کر جس دم اسے فنا دے جس دم اسے فنا دے دونوں جہاں کے مالک اے میرے مولا 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 اے میرے مولا 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 میرے دل میں ہے یاد محمد میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ تاجدار حرم کے کرم سے تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میں غلام غلامان احمد میں غلام غلامان احمد میرے میں السلام علیکم جی عالیہ جمشید 12 ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کے ساتھ یہ خوبصورت سی محفل جو ہے وہ ہم نے سجائی گلوبل ون پر اور تمام ان لوگوں کا جنہوں نے اس محفل کو سجانے میں ہمارا ساتھ دیا سب سے پہلے تو ہم گلوبل ون کے آنر مجیب سر کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ہمیں اتنا اہمیت دی ہمیں سمجھا کہ آپ یہ پروگرام سجائیں اور اس پروگرام کو سجانے میں ہمارے ساتھ بلال کریم آل عباس شہزاد اور شان اور بہت سارے ایسے لوگ شامل ہیں جنہوں نے اس خوبصورت سی محفل کو بنایا ہے بہت بہت شکریہ سب سے خاص طور پہ یہاں پر شکریہ ادا کروں گی میں عدنان جیلانی اور عمران جیلانی کا جو اس محفل کو خوبصورت بناتے ہیں کیونکہ خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو بہت سارے باغوں سے پھول اکٹھے کرنے پڑتے ہیں اور یہ محفلیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہت قسمت والوں کو دیتا ہے جو ہم یہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک سے اس کے بعد ہم اس پروگرام کو جاری و ساری رکھیں گے سیدنا محمد صلی علی سیدنا محمد آلہ وصحبہ اللہم صلی علی اچھا جی آج کی شام بہت خاص ہے کیونکہ ہم بات کریں گے ایک ایسی ہستی کی جن کی آمد پر پوری انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئی سبحان اللہ 12 ربیع الاول کا دن ہمیں محبت رسول اور اپنی زندگیوں کو نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی یاد دلاتا ہے بے شک ایسا ہی ہے اچھا جی ہمارے ساتھ کرت پہ تھے معاد علی اور ہم پہ تھی ہمارے ساتھ امیمہ اب ہم چلتے ہیں نعت رسول مقبول کی طرف ایک خوبصورت سی نعت رسول مقبول سنیں گے ہم فریدہ سلیم سے اس کے بعد ہم پروگرام کو جاری رکھیں گے میلاد ہے میلاد ہے سرکار کا میلاد ہے میلاد ہے ہاں میلاد ہے سرکار کا میلاد ہے
आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए। कौनैन में है शोहरत मीलाद मुस्तफ़ा से, कौनैन में है शोहरत मीलाद मुस्तफ़ा से, कौनैन में है शोहरत मीलाद मुस्तफ़ा से, सजती है जग में नौबत मीलाद मुस्तफ़ा से। मीलाद है, हाँ मीलाद है, सरकार का मीलाद है, मीलाद है, हाँ मीलाद है, सरकार का मीलाद है। आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए। 12 रबीउल अव्वल मौका है इस खुशी का, 12 रबीउल अव्वल मौका है इस खुशी का, 12 रबीउल अव्वल मौका है इस खुशी का, सजती है जग में नौबत मीलाद मुस्तफ़ा से। मीलाद है, हाँ मीलाद है, सरकार का मीलाद है, मीलाद है, हाँ मीलाद है, सरकार का मीलाद है। आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए। अर्शे बरी से लेकर फर्शे ज़मीन तक है, अर्शे बरी से लेकर फर्शे ज़मीन तक है, अर्शे बरी से लेकर फर्शे ज़मीन तक है, ये सारी खैर व बरकत मीलाद मुस्तफ़ा से। मीलाद है, हाँ मीलाद है, सरकार का मीलाद है। आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए, आओ मीलाद मनाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे साथ थी फरीदा सलीम, खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल सुनाई। अच्छा जी, मोहब्बत सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, मोहब्बत का असल तकाजा ये है कि हम अपने किरदार, मामलात, गुफ्तगू और रवैये में नबी करीम को की तालीमात को अपनाने की कोशिश कितनी करते हैं। इसी मौजू पर बात करते हुए आज हमारे साथ हैं कलीम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज सवाल पहला ये करूंगी कि यहूदी काफिर से हमारे आका का सलूक कैसा होता था, क्योंकि आजकल जो लोग आप देखते हैं सलूक जो है एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बैठते हैं साथ तो एक दूसरे के साथ नोक झोंक शुरू हो जाती है। तो सबसे ख़ास बात थी हमारे नबी की कि वो अपने अखलाक से काफिरों को भी अपनी तरफ करते थे। हम आज समझते हैं कि शायद हम गैर मुस्लिम हैं, इससे हम रवैया अपना चेंज करें तो उससे वो हमारी तरफ नहीं अट्रैक्ट होगा। तो मुस्लिम का फ़र्ज़ है कि अपनी ज़ुबान को इतनी शाइस्ता और मिठास वाली रखे कि काफिर खुद हमारी तरफ आएँ। तो आपसे सवाल है पहला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लम अलैहि। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने ये मौका अनायत फरमाया कि आका करीम के मिलाद के मुबारक महीने की ये महफ़िल, और फिर आपका जो सवाल है कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का काफिरों के साथ किस तरह का मामला था। ताजदार कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ना सिर्फ अपनों के साथ, आप गैरों के साथ भी इस तरह का सलूक फरमाते। एक नौजवान था, वो आका करीम की बारगाह में आके बैठता था, उसने कलमा नहीं पढ़ा था। तो आका करीम की शफ़क़त और अनायत ऐसी थी कि आपने कभी भी उसे कलमे की दावत नहीं दी।
یعنی آپ حکمت کے بھی پیکر تھے، تو آپ نے کچھ عرصہ جب دیکھا کہ وہ غیر حاضر آ نہیں رہا تو پتہ کیا کہ جاؤ خبر لے کے آؤ کہ کیا ماجرا ہے کہ وہ نوجوان آ نہیں رہا. تو جب پتہ کیا تو آپ نے نگاہ نبوت سے پہلے ہی دیکھ لیا تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہے. تاجدار کائنات ہے جو ساری زمین و آسمان اور ہر امتی کی خبر رکھنے والے نبی ہے. ایسے باخبر نبی کی ہم امت ہے کہ آقا کریم جب انہوں نے بندے کو بھیجا واپس آ کے رپورٹ دی تو انہوں نے کہا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. تو آقا کریم نے فرمایا کیا خیال ہے اس کا پتہ لینے نہ چلے، اس کی خیریت پوچھنے نہ چلے. تو جیسے ہی تاجدار کائنات اس کے گھر گئے، جب گھر گئے تو وہ حیران ہو گئے کہ یہودی نوجوان ہے، اس کے گھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف کر کے لے آئے. سبحان اللہ. سب سے پہلے آقا کریم کا دیکھیں عمل کہ آپ اس کے گھر گئے اور جا کے جب اسے دیکھا تو دیکھنے کے بعد انہیں کہا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں. پہلے آج تک دعوت نہیں دی، آج جب دعوت دی اس نے اپنے والد کی طرف آنکھوں سے دیکھا کہ کیا حکم ہے میرے لیے. انہوں نے کہا بیٹے بے شک ہم ان کو نہیں مانتے مگر یہ ایسی ہستی ہے کہ آج چل کر ہمارے گھر آ گئے ہیں بیٹا، مجھ سے اجازت نہ لے تو کلمہ پڑھ لے. جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا اور آقا کریم ابھی اپنے حجرے میں تشریف نہیں لائے، پیچھے سے خبر آ گئی وہ دنیا سے چلا گیا. یہ ہے آقا کریم کی صحبت کا اثر کہ آپ کی صحبت میں رہنے والا بغیر کلمے کے جا نہیں سکتا. یہ تھی تربیت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافروں کے ساتھ. بے شک بالکل جی. تو آپ اندازہ کر لیں پھر اپنوں کے ساتھ کیا ان کا معاملات ہو. صحیح. میرے دل میں ہے یاد سبحان اللہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم. دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم. جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ. میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان اللہ. اچھا جی چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی طرف. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر اپنے اس نشست کو لے کر آگے چلیں. کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه
تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا، تیرا تھا یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا، کیا لطف ہوا آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں، کیا لطف ہوا آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں، میرا تھا یہ میرا ہے، یہ میرا ہی رہے گا، میرا یہ میرا ہے، یہ میرا جب تک نہ حضور آپ کو دیکھیں گے یہ دل تو، جب تک نہ حضور آپ کو دیکھیں گے یہ دل تو، پیاسا تھا یہ پیاسا ہے، یہ پیاسا ہی رہے گا، پیاسا تھا یہ پیاسا ہے، یہ پیاسا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ بہت ہی خوبصورت سی آواز اورنگزیب صاحب کی، ایک ماحول پیدا ہو گیا جس ہستی کے لیے ہم نے آج اس شو کو سنوارا ہے، سجایا ہے، ایسے لگا کہ اس ہستی نے ہمیں بھی جوائن کیا، ہمارے ساتھ شامل ہو گئے، اور جب وہ ہستی ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہے تو ایک خوشبو سی آ جاتی ہے۔ اورنگزیب کی آواز نے وہ کام کر دکھایا۔ اچھا جی، کہتے ہیں رسول اللہ نے انسانیت کو عزت، رحم، انصاف، سچائی اور حسن اخلاق کا درس دیا، مگر ہم آج کل ہر اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں جو ہمیں کہی جاتی ہے اسلام میں۔ ہم چلتے ہیں جی افشاں کی طرف، افشاں سے خوبصورت سی نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، سبحان اللہ۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی مٹی، وہ سونے سے کنکر، وہ
बसाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर में छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर पे छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो, तो जामे शहादत इजाज़त अगर दो, तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। सुभान अल्लाह। सितारों से ये चाँद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा था, इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को जी चाहता है। रसूल अल्लाह ने इंसानियत को इज़्ज़त, रहम, इंसाफ, सच्चाई और हुस्न अखलाक का दर्स दिया। आपने हमें बताया कि ताकत का असल हुस्न दूसरों को माफ़ करने में है, मगर आजकल हम हर इंसान से जब तक बदला नहीं ले लेते हमें सुकून नहीं मिलता। अच्छा कलीम सर, क्या काफ़र नेक अमल करे आखिरत में क्या मिलेगा, क्या मामलात हैं इसमें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। काफ़िर के बारे में जिस तरह शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में और इस्लाम में अहकामात आए हैं, वो ये है कि अगर कोई नेक अमल करते हैं तो उन्हें दुनिया में ही अल्लाह तबारक व तआला उनका अजर दे देते हैं। मगर एक वाक़या हमें बड़ा अजीब मिलता है ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में कि अबू लहब का नाम आप सब ने सुन रखा होगा कि अबू लहब ने आका करीम की विलादत पर नबी पाक समझ कर नहीं, अपना भतीजा समझकर उन्होंने खुशी मनाई और सवैबा जो बांधी थी उसको आज़ाद किया।
جب آزاد کیا تو اس طرح کر کے اشارہ کیا انگلیوں سے کہ جاؤ تمہیں میں نے آزاد کیا. اب اسی اشارے میں دیکھیے گا کیا چھپا ہوا ہے راز کہ جب وہ دنیا سے چلا گیا تو حضرت عباس بن ابو مطلب ان کو خواب آتی ہے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ قبر کے اندر انہوں نے پوچھا آپ کے ساتھ کیا ماجرا ہوا, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فرمایا آگ ہی آگ ہے قبر میں, عذاب ہی عذاب ہے, مگر وہ پیر کا دن جو آتا ہے 12 ربیع الاول کا, جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو مجھے جب آ کے خبر دی گئی کہ آپ کا بھتیجا پیدا ہوا ہے, آخری نبی سمجھ کر نہیں بھتیجا سمجھ کر انہوں نے کہا جاؤ سویبہ میں نے تمہیں آزاد کیا. اب اسی 2 انگلیوں سے میٹھا پانی نکلتا ہے, جب میں اسے چوستا ہوں تو اس میں سے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. یہ ہے کہ ایسے ابو لہب جیسے سخت کافر بھی جو ہے انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر دیا, اور مسلمان ہاں جتنا بھی گناہگار ہو اگر وہ آقا کا میلاد منائے گا تو وہ کتنی اجر پائے گا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. اچھا جی, آپ نے یتیموں, غریبوں, مسکینوں, پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کے حقوق کی تاکید فرمائی ہے اور ہمیں یہ سب چیزیں اپنانی چاہیے. ہمارے ساتھ ہے بشرا ارشد. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ اچھا جی, آپ بتائیں کہ وحی مبارک کے وقت حضور پاک کی عمر کیا تھی اور ان کی کیفیت کیا تھی؟ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بولنے کا لیے مدعو کیا اور موقع دیا, اور جو آپ نے سوال کیا اس کا پہلا مختصر جواب تو یہ ہے کہ ان کی عمر 40 برس کی تھی جس وقت ان پہ پہلی وحی نازل ہوئی غار حرا میں مکہ کے احاطے میں, اور جس وقت ان پہ یہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو وہ انتہائی لرزیدہ ہو گئے تھے اور پسینے سے شرابور تھے جس وقت وہ اپنے گھر تشریف لائے, اور آ کر انہوں نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے یہ بات بتائی کہ مجھ پہ اس طرح وحی نازل ہوئی. اور وہ خوفزدہ جو ان پہ جو کیفیت طاری تھی وہ یہ تھی کہ لوگ کس طرح میری اس بات کا یقین کریں گے. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کمبل دیا, ان کو رضائی دی, وہ اس کو لپیٹ کے بیٹھے, ان کو پہلے ان کو بہت آرام دہ ماحول دیا گھر میں, اور اس کے بعد ان کو کہا کہ میں تو اس بات پہ بلیو کرتی ہوں, اور پہلی وہی تھی خاتون جنہوں نے اس پر اعتقاد لائیں اور ایمان لائیں, اور اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں آپ کوشش کریں اور لوگ آپ کی بات پہ یقین کریں گے, کیونکہ اصل وجہ کیا تھی, 40 سال کی عمر میں جب ان پر یہ وحی نازل ہوئی تو یہ بعثت کا وقت تھا, اور اس وقت ان پہ جب پہلی وحی نازل ہوئی ہے, اس سے پہلے انہیں سب امین و صادق کہتے تھے. وہ بچپن سے ہی بہت دل عزیز شخصیت تھے, بچہ بھی تھے جب لڑک پن میں تھے تب بھی, اور شادی کے بعد بھی. اسی کے ان کے اخلاق اور ان کی ایمانداری اور سب کو دیکھتے ہوئے ہی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا شریک حیات بنایا تھا, اور انہوں نے اپنے سارے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے ان کے لیے کہ یہ ان کی راہ میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا جو کلمہ پڑھتا جائے میں اس کا قرضہ معاف کرتی جاؤں گی. تو یہ 40 سال کی عمر میں ان پر نازل ہوئی تھی سب سے پہلی وحی. سبحان کشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. سبحان اللہ. ہم سچ بولنے کی کوشش کریں, وعدہ پورا کریں, دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں, غصے پر قابو پائیں, معاف کرنا سیکھیں, تو ہم اس امت میں شامل ہو جاتے ہیں جس کو کہتے ہیں مسلمان, اور ہم ہیں اس امت کے لوگ, اس پیغمبر کے امت ہیں کہ جس کو ہمیں خوشی بخشی کہ ہم اس امت میں سے ہیں
جو ہمارے حضور پاک کی ہے ماشاءاللہ سے. اچھا ہمارے ساتھ ہیں الشبہ نعمان, ان سے سنتے ہیں خوبصورت سی نعت رسول مقبول. یا نبی آقا یا نبی ایک نظر کرم فرمانا. یا نبی میرے پیارے نبی میرے سونے نبی نظر کرم فرمانا. اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. زہرا پاک کے زہرا پاک کے آقا زہرا پاک کے صدقے ہم کو سب کو مدینے بلانا. اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. بے سایہ ہے لیکن دو جگ پر ہے آپ کا سایہ. عرش محلہ بنا محلہ دید کو رب نے بلایا. حشر تلک نہ حشر تلک نہ آقا حشر تلک نہ ہوگا کسی کا ایسا نہ جانا. اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. سج گئی ہے میلاد کی محفل کیا ہے خوب نظارہ. کیف و مستی میں ہے ڈوبا دیکھو عالم سارا. ڈھونڈ رہی ہے آقا ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت بخشش کا بہانہ. اے حسنین کے نانا نانا اے حسنین کے نانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا. بالکل جی, ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر کرتے ہیں مزید. ہاں جی, واپس آ چکے ہم خوبصورت سی محفل میں. 12 ربیع الاول کا دن ہے, مطلب کہ ہم مغرب کے بعد سے شروع کر دیتے ہیں 12 ربیع الاول. تو یہ ہماری نشست جو ہے ہم آپ کے ساتھ منا رہے ہیں, اور یقیناً آپ کو نشست بہت اچھی لگے گی کیونکہ اس کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا ہے. اور خوبصورت طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ سجانے میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں عدنان جیلانی اور عمران جیلانی, اور ہمارے ساتھ ہیں عالیہ عباس جو اس پروگرام کو اور مزید اچھا بناتے ہیں. ہاں, انور بھائی بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرا نام نہیں لیا جا رہا, اور ادھر جو بھائی ہاں عدنان سلطانی اور عمران سلطانی دونوں کے نام میں جیلانی کہہ دیتی ہوں, ہو جاتی ہیں جی. اچھا ہم چلتے ہیں جی اپنے چھوٹے سے ٹکی پیک کی طرف. نام ہے شایان قادری. تو شایان قادری کون سی نعت رسول مقبول سنا رہے ہیں؟ بلغ اللولا بکمالہ بلغ اللولا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسن جمیع خصال
وآلہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، 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 میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، 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 کہ راستے میں ہیں جاں بجا تھانے والے، کے راستے میں ہیں جاں بجا تھانے والے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ قادری عظیم قادری سے نعت رسول مقبول سنیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تعریف میں جو کہتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی، میری لاحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود سلام کی، عادت بنا رہا ہوں درود سلام کی، پڑھیے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا،
کمال آیا نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر سوال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعاؤں کی ہی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے آیا جو حق میں امت کی تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا نبی کا لب پر عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے کسرو کس راجن سے لرزاں عمر کی جرت پہ جاؤ قربان ہے کسرو کس راجن سے لرزاں عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا کمال آیا نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہیں رتبے جن کے عظیم بالا نبی تو صائم سبھی ہیں اعلیٰ ہیں رتبے جن کے عظیم بالا مگر جو اول میں امینہ کا وہ لال آیا کمال آیا مگر جو آخر میں امینہ کا وہ لال آیا کمال آیا کیونکہ دنیا بھی نہیں بنی تھی تو نبی پاک کے نور کو اللہ نے نور سے جدا اپنے نور سے نور جدا کیا تھا اول بھی آخر بھی اب ہمارے ساتھ ہیں دانش علی ان سے سنتے ہیں نعت رسول مقبول کشافت جا بجمالی حسن جمیع خصاله صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ عید میلاد النبی کا پھر مہینہ آ گیا عید میلاد النبی کا پھر مہینہ آ گیا آمنہ کے گھر میں رحمت آمنہ کے گھر میں رحمت کا خزینہ آ گیا عید میلاد النبی کا پھر مہینہ آ گیا
عید میلاد النبی کا پھر مہینہ آ گیا اور ہر پیمبر سے بشارت جن کے آنے کی ملی، ہر پیمبر سے بشارت جن کے آنے کی ملی، رحمتوں کا لے کے رب سے، رحمتوں کا لے کے رب سے وہ سفینہ آ گیا، عید میلاد النبی کا پھر مہینہ عید میلاد النبی کا پھر مہینہ آ گیا، ناز کرتی تھیں حلیمہ ہر گھڑی تقدیر پر، ناز کرتی تھیں حلیمہ ہر گھڑی تقدیر پر، جھوپڑی میں ان کی جو، جھوپڑی میں ان کی جو شاہ مدینہ آ گیا، عید میلاد النبی کا پھر مہینہ آ گیا، عید میلاد النبی کا پھر مہینہ آ گیا، غم کے بادل چھٹ گئے اور نور ہر سو چھا گیا، غم کے بادل چھٹ گئے اور نور ہر سو چھا گیا، الفت احمد میں جب سے، الفت احمد میں جب سے ہم کو جینا آ گیا، عید میلاد النبی کا پھر مہینہ آ گیا، عید میلاد النبی کا پھر مہینہ آ گیا، آمینہ کے گھر میں رحمت، آمینہ کے گھر میں رحمت کا نگینہ آ گیا، عید میلاد النبی کا پھر مہینہ آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چلی تھے ہمارے ساتھ۔ کلیم سر سے پوچھوں گی کہ سوشل میڈیا کے دور میں اخلاق نبوی کو کیسے فروغ دیا جا سکتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ سوشل میڈیا کے دور میں، کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہر انسان موبائل میں لگ گیا ہے، جی جی جو ہماری دنیاوی چیزیں ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں، دینی چیزوں سے ہم دور ہوتے جا رہے ہیں، تو ہم ان کے قریب کیسے جا سکتے ہیں، ان چیزوں سے کیسے نجات پا سکتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح عالم مغرب ہے اور کفر ہے، وہ جس طرح تیزی کے ساتھ ہماری اوورآل پوری نوجوان نسل کو اپنے اصل مقصد سے ہٹا کر وہ جس طرح کی سہولیات فراہم کرتے جا رہے ہیں، اسی طرح ہمیں جو روحانیت والے لوگ ہیں، جو اللہ اس کے رسول کا پیغام پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں، ان کی بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ اس موقع پر جو اب تبلیغ کا ڈھب ہے اسے ہمیں تھوڑا سا جدید انداز کے ساتھ قرآن اور احادیث کی روشنی کے اندر اس طرح بیان کرے تاکہ نوجوان نسل کے اندر ایک ٹریکشن پیدا ہو، وہ بھی اس کو جدید سائنٹیفک طریقے سے قرآن پاک کی آیات کے میننگ، یا جس طرح آپ واقعہ معراج کو لیتے ہیں، اب دیکھیں آج جس طرح AI کا دور آ گیا ہے، اور آج کل کا بچہ یا جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے، جو دین کو سمجھنا چاہتا ہے، جب تک ہم جدید ٹول استعمال نہیں کریں گے، اور اس طرح جس طرح میں نے معراج کی ایک مثال دینے لگا ہوں، آپ جب معراج پہ گئے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس وقت آپ بتائیں کہ نوجوان نسل یہ سوچے کہ کس چیز پر آقا کریم نے سفر کیا،
جبکہ اس وقت نہ مریخ تھی، نہ جہاز تھے، نہ کوئی چیز تھی. تو آقا کریم ہمیں تو یہی بتایا گیا کہ جی وہ براق ایک سواری آئی تھی جو جنت کی سواری تھی. تو براق کے بارے میں یہ ہے کہ میرے شیخ کہتے ہیں، میں امریکہ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا تو مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں کہ کیا ہم یہ سائنس تو اس چیز کو مانتی ہے کہ جو روشنی کی رفتار ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہے، تو کیا سائنس تو مانتی ہے ایک زمانہ آئے گا کہ انسان اس روشنی کے برابر سفر کرے گا، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ قرآن اور حدیث میں ایسی چیز ملتی ہے؟ تو کہتے ہیں جی اس طرح کا سوال زندگی میں پہلی دفعہ پالا پڑا. تو کہتے ہیں اللہ کا فضل تھا، چونکہ ہم جس کی ڈیوٹی دے رہے ہیں وہی جواب پھر عطا کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نے فوراً اس کے سوال ختم ہونے سے پہلے اللہ سے رجوع کیا، تو جواب اس کا سوال پورا نہیں ہوا تھا تو اللہ نے جواب اتار دیا. قرآن کی آیت بھی اتار دی اور احادیث نبوی میں بھی اس کا جواب مل گیا. قرآن میں حضرت آصف بن برقیہ کا واقعہ جو سلیمان بلقیس کا تخت لینے کے لیے، تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے طرفت عینی، یعنی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کر آ گئے تھے. تو وہ کیسے گئے، کیسے لے کے آئے؟ آنکھ جھپکے تو میرا خیال ہے بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، مشکل ہوتا. ٹھیک ہے. یہ جواب جب آیت میں دے دیا، دوسرا جواب دیا تو کہتے تم تو یہ کہتے ہو کہ ابھی تک کوئی ایسی سواری یا جہاز ابھی تک ایسا نہیں بنا، ہم پہنچ جائیں گے، لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں تو یہ ہو چکا. پوچھا وہ کیا؟ فرمایا واقعہ معراج. جب پوچھا گیا کہ واقعہ معراج آقا کریم نے کس شے پہ سواری کی تھی، ان کا براق پر، برق پر نہیں. برق سنگل لائٹ کو کہتے ہیں اور براق اس کا جمع کا صیغہ ہے. ابھی تو یہ دنیا ساری جتنا بھی زور لگا لے، اے آئی پہ، یہ آرٹیفیشل وہ ساری ہے نا، لیکن ایچ آئی پہ کون پہنچا ابھی تک؟ حقیقی انٹیلیجنس کو تو کوئی پا نہیں سکا. تو ہمارے کرام الکاتبین جو ہمارے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہیں ہمارے فرشتے، اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں مکہ کی محفل میلاد میں شامل تھا اور میں نے مراقبہ کر کے دیکھا اس محفل کا نور جو ہے وہ آسمانوں تک پہنچا ہوا تھا. سبحان اللہ. تو بھائی اللہ والوں کو تو خدا جانے کیا کچھ نظر آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں مسلمانوں کے ہاں تو یہ براق کی شکل میں کام ہو چکے. سبحان اللہ. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہیں ندا یونس، ان سے سنتے ہیں خوبصورت سی نعت رسول مقبول. کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. آتے ہیں سرکار مدینہ، آتے ہیں سرکار مدینہ. جہاں ذکر کیا جائے ان کا تشریف وہاں پر لاتے ہیں، آتے ہیں سرکار مدینہ، آتے ہیں سرکار مدینہ. ہے آمنہ پیارا خواب تیرا، ہے آمنہ پیارا خواب تیرا، تعبیر ہے یہ اللہ اللہ ہے
आते हैं, आते हैं, आते हैं सरकारे मदीना, आते हैं सरकारे मदीना। आमद पे घटाएं झूम उठी, मक्के की फ़ज़ाएं झूम उठी, सहरा की हवाएं झूम उठी, रहमत के बादल छाते हैं, आते हैं, आते हैं सरकारे मदीना, आते हैं, आते हैं सरकारे मदीना, आते हैं, आते हैं सरकारे मदीना। सुभान अल्लाह। निदा यूनुस हमारे साथ ही खूबसूरत सी नाते रसूल मकबूल पेश की। हमारे साथ हैं मरियम। मरियम से कहेंगे कि कौन सी नाते रसूल मकबूल सुनाए। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आका का मीलाद आया, आया, आका का मीलाद आया, आका का मीलाद आया, आया, आका का मीलाद आया। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अहलन व सहलन मरहबा या रसूल अल्लाह, चारों तरफ नूर छाया, छाया, आका का मीलाद आया, चारों तरफ नूर छाया, छाया, आका का मीलाद आया। खुशियों का पैगाम लाया, लाया, आका का मीलाद आया। अल्लाह 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 अल्लाह। शम्सो कमर और तारे तारे क्यों ना हो कुछ आज सारे सारे, शम्सो कमर और तारे तारे क्यों ना हो कुछ आज सारे, उनसे ही तो नूर पाया पाया, आका का मीलाद आया, उनसे ही तो नूर पाया पाया, आका का मीलाद आया। खुशियाँ मनाते हैं वही है वही, धूमें मचाते हैं वही है वही, खुशियाँ मनाते हैं वही है वही, धूमें मचाते हैं वही, जिन पर हुआ उनका साया साया, आका का मीलाद आया। अल्लाह 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 अल्लाह। घर को सजाते हैं वही है वही, झंडे लहराते हैं वही है
साया आका का मिलाद आया अहलन व सहलन मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह सुभान अल्लाह बिकमालिह कशफ दुजा बिजमालिह हसनत जमीअ खिसालिह सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल उला बिकमालिह। इस खूबसूरत सी महफिल में खूबसूरत से नात ख्वां हैं और खूबसूरत सी नातें पेश की जा रही हैं और इस प्रोग्राम को हम इसी तरह जारी रखेंगे। हमारे साथ है ऐमन, ऐमन से सुनेंगे रसूल मकबूल। मरहबा मरहबा या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा बेकसों से है जिन्हें प्यार वही आए हैं जो दो आलम के हैं गम खार वही आए हैं या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा एक नज़र आसमां पे डाल मरहबा एक नज़र आसमां पे डाल मरहबा चमका माह नूर का हिलाल मरहबा चमका माह नूर का हिलाल मरहबा या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा झंडे लगाओ गलियां सजाओ कर लो चरागा घर जगमगाओ झंडे लगाओ गलियां सजाओ कर लो चरागा घर जगमगाओ राजी होगा रब्बे जुल जलाल मरहबा राजी होगा रब्बे जुल जलाल मरहबा या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा बेकसों से है जिन्हें प्यार वही आए हैं दोनों आलम के हैं गम खार वही आए हैं या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा महफिल सजाए नाते सुनाए महफिल सजाए नाते सुनाए आका क्या आमद का धूम मचाए आका की आमद के धूम मचाए रोज़ शब होई हो रोज़ शब यही हो अपना हाल मरहबा रोज़ शब यही हो अपना हाल मरहबा या रसूल अल्लाह मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह मरहबा मरहबा अल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह
ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشین ہے، ہر ایک کو میسر کہاں آقا تیرے در کی غلامی، ہر ایک کو میسر کہاں آقا تیرے در کی غلامی، اس در کا تو دربان بجبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بجبریل امی ہے، اور ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو آقا تیرے در سے ایک لفظ نہیں ہے جو آقا تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے جو آقا تیرے لب پہ نہیں ہے، ڈالو نبی پر درودوں کے ہار، بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار، آج تم کو بلاتا ہے پروردگار۔ فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ تنم تنم فے سود جا پارا زہجرا یا رسول اللہ، دلم پش مردہ وارا، دل میں پش مردہ وارا، زیسیا یا رسول اللہ، دل میں جو سوئے
من گزر آری منے مس کی زناداری جو سوئے من گزر آری منے مس کی زناداری فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ فدائے ذکردہ خیش ہے رات میں سیاہ شد روزو سیانم ذکردہ خیش ہے رات میں سیاہ شد روزو سیانم پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ پشیمان جے آجا وے کدی ویڑے نڑے تیرے جوڑیاں تو کرا کورے پان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ کرا کورے بان تن من اپنا سارا یا رسول اللہ تنم فرسود جا پارا زیجرا یا رسول اللہ دلم پجمردہ وارا زیسیا یا رسول اللہ ڈالو نبی پر درودوں کے ہار بھیجو بھیجو نبی پر درود و سلام چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار چلیے چلیے میرے آقا ہو کر سوار آج تم کو بلاتا ہے پروردگار آج تم کو بلاتا ہے پروردگار سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھیں ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے
مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ لے آئے، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی، وہ محمد فخر عالم بادشاہ انس و جاں، سرور کونین سلطان عرب شاہ عجم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، عرض کی جبریل نے شاہدی محترم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال ہی نہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحان اللہ۔ بسلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، رب سلم علی رسول اللہ، مرحبا مرحبا رسول اللہ، کاش پہنچاؤں میں درود اور سلام، کاش پہنچاؤں میں درود اور سلام تیرے روضے پہ یا رسول اللہ، تیرے روضے پہ یا رسول اللہ۔ کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے بام آ گیا ہے، کرم آج بالائے، کرم آج بالائے
आज बालाए बामा गया है ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है ज़ुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया है करम आज बालाए मज़ा तब गे सरकारे मैं गे शेर मैं कह दे मज़ा तब सरकारे महशर में कह दे वो देखो हमारा गुलाम आ गया है वो देखो हमारा गुलाम आ गया है करम आज बालाए और मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही मुझे मिल गई दोनों आलम की शाही मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है मेरा उनके मंगतों में नाम आ गया है करम आज बालाए बिल्कुल जी, हम वापस आ चुके हैं अपने छोटे से ब्रेक के बाद। ये खूबसूरत सी महफ़िल जो हम लेकर जा रहे हैं, आज 12 रबीउल अव्वल का दिन शुरू हो चुका है, मगरिब के बाद आपको पता है कि शुरू हो जाता है। तो आज उस हस्ती ने दुनिया में तशरीफ़ लाए, वो हस्ती दुनिया में तशरीफ़ लाई जिसके लिए, जिसकी उम्मत हम आज सब बैठे हैं और ये खूबसूरत सी महफ़िल को लेकर चल रहे हैं। इस खूबसूरत सी महफ़िल को हम मज़ीद बढ़ाएंगे आगे मलिया की तरफ से। मलिया क्या सुनाएंगे आज? आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर। सल्ले अला की धूम है घर घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे। आम नबी का राज दुलारा, कितना नोखा कितना प्यारा। आम नबी का राज दुलारा, कितना नोखा कितना प्यारा। चांद उतर आया है ज़मीं पर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए।
घर दोष पे यूं गैसू लहराए, भीनी भीनी खुशबू आए। दोष पे यूं गैसू लहराए, भीनी भीनी खुशबू रंगों ने गहत सारा मंजर, आज मोहम्मद आए मोरे घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर। सल्ले अला की धूम है घर घर, आज मोहम्मद आए मोरे घर। सुभान अल्लाह। आलिया की खूबसूरत सी आवाज़। हमारे साथ हैं सईदा अहमद। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। शह सवारे बुराको अमीरे अलम, शह सवारे बुराको अमीरे अलम। दाफ़े हर बला, दाफ़े हर वबा, दाफ़े कहतो अमराज़ो रंजो अलम। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। इसम लिखा गया इसम ऊँचा हुआ, इसम मोहरे क़बूले शफ़ात भी है। इसम की रौनक़ें, इसम की बरकतें, इसम लौहो कलम की अमानत भी है। क्या रब क्या जम सबके सरदार हैं, सबके सरदार का है मुक़द्दस बदन। हरम काबा को वो जो मुनावर करें, वो महकती वो पाकीज़ा सी एक किरण। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। दुनिया और आखिरत का वसीला है वो, रुतबे क़ाब कौसैन जिनको मिला। दोनों ही मशरिक़ व मग़रिबों का वो रब, हासिल उनको ख़िताब उसके महबूब का। जद अमजद है हसनैन के और हर जिन्नो इंसान के आका मौला है वो। बाप कासिम के बेटे हैं अब्दुल्ला के, और नूरे इलाही का हिस्सा है वो। साहिबे ताज वो शाह मेराज वो, साहिबे ताज वो शाह मेराज वो। माशाल्लाह से। अच्छा जी, हमारे साथ हैं रबिया फ़रहान। रबिया फ़रहान कौन सी नाते रसूल मकबूल सुना रही? फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं। हम उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, हम वहाँ
جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سبحان اللہ۔ کی فرصت ملے گی کس سے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ سبحان اللہ۔ 12 ربیع الاول ہمیں زندگی صرف ایک تاریخ یاد نہیں دلاتا بلکہ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لینے کا موقع بھی دیتا ہے۔ اچھا ہم چلتے ہیں اب عمران، عدنان اور آپ سب کی طرف، آپ کی نشست ہے، اب آپ نے اس کو لے کر چلنا ہے۔ 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک خوبصورت کلام پیش کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ آپ سب جو ہے اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، اللہ لا الہ الا ہو۔ عدنان سلطانی ہمارے ساتھ تھے، اب ہیں علی امین بندگی۔
کر اتمام بھی ایمان کی روشنی کے لیے درود شرط ہے ذکر محمد کے لیے کر اتمام بھی اور میرے تو آپ ہی سب کچھ غیر رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے درود شرط ہے اور تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے درود شرط ہے اور لگی نور پر میری آنکھیں تڑپ رہا شب و روز حاضری کے لیے کر اتمام بھی. اچھا جی، پروگرام کا وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف چلا گیا ہے. لاسٹ میں ہم عمران کی طرف جائیں گے. بس آپ سے اور آپ تمام لوگوں سے بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے محفل میں آ کے محفل کو خوبصورت بنایا، اور جو لوگ رہ گئے ہیں ان سے معذرت کرتے ہیں کیونکہ ٹائم ایک لمٹ ہوتی ہے کہ ہم نے اس ٹائم تک اپنے پروگرام کو لے کر چلنا ہوتا ہے. آج کا دن وہ خاص دن جس کے لیے ہم نے اس محفل کو سجایا، اس محفل کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جتنے لوگوں نے جتنی چیزیں پڑھیں سنائیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اگر ہم سے غلطی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرمائے گا. مجھے دیں اس پروگرام سے اجازت. اللہ حافظ. اللہ اللہ کا ذکر آئے گا اس پہ تو آپ سب مل کے اللہ اللہ کہے گا. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته
ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 جبریل آتا لیلتا اسرا ورب دعالی حضرته جبریل آمی پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف ان کو بخشا اللہ 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 اللہ